بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید محسن رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملک کے اندر اس وقت سول مارشل لاء کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ سول مارشل لاء میں سول ایڈمنسٹریٹر کون ہے، سول مارشل لاء لگانے کے لیے کون سی قوتیں اور طاقتیں ہیں جو اس وقت اپنی پوری طرح اپنے آپ کو جو فنکشنل کر چکی ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب عزت مآب، سابق وزیر اعظم، قومی مجرم، انہوں نے قوم کے اوپر ایک کمال مہربانی کر دی ہے۔ ویسے تو ایسے شخص سے توقع نہیں کی جا سکتی کسی مہربانی کی، لیکن بہرحال بھائی انہوں نے کی ہے مہربانی، یہ احسان انہوں نے قوم پر کر دیا ہے۔ آج اس احسان کا ذکر کریں گے۔ اور تیسری بات، یہ ناجائز تعلقات کا معاملہ کیا ہے، آشنا کے ساتھ پھر سے کس طرح کے تعلقات بنائے گئے، اور یہ کون ہے جس نے ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ایک ایشو کی طرف، میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک کمال مہربانی کی ہے قوم کے اوپر، تو سب سے پہلے میں اس کا ذکر کروں گا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آج میاں نواز شریف صاحب کی عدالت میں پیشی تھی، تو اس پیشی پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے خود کورٹ میں آ کے پیش ہونا تھا۔ اچھا، ایک اس میں تھوڑی سی ہسٹری آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ وہی نواز شریف ہے جو جیل کے اندر تھا، پلیٹلیٹس اس کے گر گئے تھے، موت کے دہانے پر تھا، رپورٹس بھی آ گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے خود وہ شائع بھی کی تھی، انوالو تھے پوری طرح اس میں۔ اس چور قومی مجرم کو انہوں نے جیل سے بھگایا تھا، یا یہ جیل سے بھاگ گئے تھے 50 روپے کے سٹامپ پر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوری دنیا گھومی۔ یہ بیسیکلی جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی بات، تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے گواہ جو بنے تھے ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا بھائی 4 ہفتے کے اندر اندر دوائی لے گا اور واپس آ جائے گا۔ تو یہ دوائی لینے لندن ایسے گیا کہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ چور آپ کا سابق وزیر اعظم آپ کا بھائی نواز شریف صاحب کہاں پہ ہیں، تو وہ کہتے تھے ابھی ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر اجازت کس بات کی نہیں دے رہے؟ ٹریولنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ باقاعدہ یہ اسپیسیفک ان کا سینٹینس ہوتا تھا کہ ڈاکٹرز نے ابھی تک ان کو ٹریولنگ کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ ڈاکٹر کون تھے جو ٹریولنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے؟ پتہ نہیں وہ پاکستان میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے جو ان کا ہر 2-4 سال کے بعد ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یا ادھر کے ڈاکٹر تھے، یہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا۔ خیر، لیکن ڈاکٹر ٹریولنگ کی جب اجازت نہیں دے رہے تھے، اس وقت یہ پاکستان کے پڑوسی ملک دبئی میں بھی تشریف لائے، اس وقت یہ پاکستان کے دوسرے پڑوسی ملک سعودی عربیہ میں بھی تشریف لائے، اس وقت یہ یورپ کی وزٹ پہ بھی گئے، شینگنز کنٹری بھی گھومتے رہے، اور بھی ادھر ادھر بھی یہ سب وے پہ جا کر برگر بھی کھا لیے کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے کھانے پینے کے، یہ پیزے بھی اڑاتے رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے تھے سب کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی پاکستان آنے کی بات ہوتی تھی تو میاں صاحب کو موت پڑ جاتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ادھر والا ڈاکٹر میرا خیال ہے نہیں دیتا ہوگا، وہاں سے شاید اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہو، لیکن اجازت نہیں ملتی تھی۔ اب ایسی کیا صورتحال آ گئی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک ہی پیشی میں ایسے اٹھے اور ایسے ہٹے کٹے بھاگتے ہوئے عدالت میں چلے گئے پورے پروٹوکول کے ساتھ؟ تو ایسی کیا صورتحال پیش آ گئی تھی؟ تو ایبسلیوٹلی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ اپنے چوری کے فلیٹ کے اندر آپ آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ اگر اب میں واپس عدالتوں میں جاؤں گا تو مجھے لٹکا دیا جائے گا، مجھے ٹنگ دیا جائے گا، مجھے حساب دینا پڑے گا اپنے کرتوتوں اور اپنے اعمال کا۔ وہاں پر بیٹھ کر آپ اپنی پلاننگ بناتے رہے، منصوبہ بندیاں کرتے رہے، لنڈن پلان بنا، سعودی عربیہ میں پلان بنا ایک، اور سارے پلان جب طے ہو گیا تو اس کے بعد جب آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اب تشریف لے آئیں، آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا پوری طرح، تو پھر آپ اس وقت تشریف لے آئے۔ تو آپ نے آج یہ قوم پر ایک احسان عظیم کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا قوم پر، کہ قومی مجرم میاں نواز شریف، عزت مآب میاں نواز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم، اور مستقبل میں وزارت عظمیٰ کی شیروانی جو ہے وہ اپنے تن پہ سجانے کے لیے بےتاب بیٹھی شخصیت، اور حضرت محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے، انہوں نے قوم پر مہربانی کی ہے، قانون کا احترام کرتے ہوئے، قانون کا ادب کرتے ہوئے۔ آپ عدالت میں تشریف لے کے گئے ہیں، آپ جیسے ہی عدالت میں گئے ہیں تو آپ کو عدالت میں آپ کا ایسے استقبال کیا گیا ہے، ایسے استقبال کیا گیا ہے جیسے نئی نویلی دلہن جب گھر میں آتی ہے تو پہلے دن اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں نے پہلے دن کا اس لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ نئی نویلی دلہن ہیں، آپ کی ہمیں حرکتوں عادتوں کا بھی پتہ ہے، تو 2 سال کے بعد، سال کے بعد جو حالت اس دلہن کی ہوتی ہے، ہونا آپ کے ساتھ بھی وہی ہے بہرحال۔ لیکن آپ کا ایسے استقبال کیا گیا، پروٹوکول دیا گیا۔ اس کا تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن کریں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو وہ بھی سابق وزیر اعظم ہی تھے ملک کے، وہ بھی قابل احترام شخصیت تھے، قابل احترام وہی تھے، بلکہ یہ کہاں سے قابل احترام آ گیا جس نے پاکستان کے لیے کام بھی کیا تھا۔ عدالت میں جاتا تھا، آپ نے اس کو تھپڑ بھی مارے، آپ نے گریبان بھی پکڑے اس کے، یہی عدالتی نظام تھا نا، اسی سسٹم نے۔
اسی اسٹیبلشمنٹ نے گریبان بھی اس کے پکڑے، اس کے بالوں سے بھی پکڑا گیا، اس کے سر کے اندر آپ نے سٹک مار کے اس کے زخمی بھی کر دیا گیا۔ پھر جب آپ نے اریسٹ کیا تو آپ شیشے توڑ کر پولیس پکڑ کے اس کو لے کے گئی، تب اتنا کوئی خاص کیس بھی نہیں تھا۔ تو ایک طرف وہ عمران خان تھا جس پر اس طرح کے کیس بھی نہیں تھے، دوسری طرف یہ قومی مجرم جسے ہماری عدالتیں چور کہہ چکی ہیں، ساری قوم جانتی ہے چوری کے فلیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساری قوم جانتی ہے آج تک یہ رسیدیں نہیں دکھا سکا۔ وہ جب عدالت میں گیا تو ایسا شاہی پروٹوکول، ایسا ان کا استقبال، ایسا ان پہ مہربانیاں، اور پھر جاتے ہی ان کی فوراً ضمانت جو منظور کر لی جاتی ہے۔ اور کہا کیا جاتا ہے، نیب پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میاں صاحب قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ کو گرفتار کریں۔ حضور آپ تھوڑی سی غلطی کر گیا بولنے میں، آپ نے کہنا تھا کہ قانون کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کو گرفتار کیا جائے، یہ اصل میں جملہ بنتا تھا، آپ نے تھوڑا سا غلط بول دیا۔ اینی وے یہ سارا پروٹوکول یہ جس طرح آپ کر رہے ہیں اور ساری کی ساری پاورز آپ زبردستی ایک بگوڑے، ایک اشتہاری، ایک مفرور، ایک مجرم، قومی مجرم کی جولی میں جس طرح آپ ساری طاقت پھینک رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ایک اور سول مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے سول مارشل لا کی پوری تیاری کر لی ہوئی ہے، آپ صرف اور صرف اب ایڈمنسٹریٹر جو ہے آپ اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں، اس کے اوپر جو الیگیشنز لگے ہیں، اس کے اوپر جو کیس بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے ریموو کرنے ہیں، آپ نے اس کو اب دھونا ہے، صفائی کرنی ہے، صاف ستھرا نکھرا ہوا ایک وہی چور جسے ساری قوم جانتی ہے یہ چور، اس کو آپ نے صاف ستھرا وزیر اعظم بنا کر لے کے سامنے ہمارے پیش کرنا ہے۔ بیسیکلی وہ مارشل لا ہی ہوگا، سول مارشل لا ہوگا، ایڈمنسٹریٹر نواز شریف ہوگا، طاقتیں پیچھے کوئی اور ہوگی۔ تو میاں صاحب سے خیر ایک سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا کہ میاں صاحب آپ ایک ہمیں بات تو بتائیں، آپ وہی ہیں نا کہ جو آپ کو تو خیر لے کے بھی اسٹیبلشمنٹ ہی آئی تھی نا، آپ کو لائی خان صاحب کو بھی وہی تھی، آپ کو تو پالا تھا، باقاعدہ گود میں بٹھا کے کھلایا تھا، پلایا تھا، دودھ والا وہ فیڈر آپ کے منہ میں رکھا، جنرل زیاد، جنرل جیلانی اور ان لوگوں نے جب آپ کے دانت نکلنے شروع ہوئے تو آپ اسے کاٹنا شروع کر دیا، تو آپ کی حرکتیں اب بھی وہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ وہی آپ کے پرانے یار ہیں، یہ وہی آپ کے اسٹیبلشمنٹ پرانے عاشق ہیں، یہ وہی پرانی دیوانگی ہے، یہ عشق ہے جن سے آپ کئی بار طلاقیں لے کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر آپ یارانے اپنے بدل لیتے ہیں۔ اب تو سنا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر اپنی دوستیاں اور یاریاں لگا لی ہوئی ہیں، تو آپ کے یہ پرانے عاشق جو ہیں آپ ان کے اوپر بھی آپ نے ایک نیا اور بڑا عاشق بٹھا دیا ہے۔ اب آپ کا وہ انٹرنیشنل غنڈے جو ہیں، انٹرنیشنل ڈکیت، انٹرنیشنل چور جو ہیں، اب وہ آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، اور بدماش جو ہیں وہ آپ کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی یاریاں بدل لی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو مبارک ہو، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ کوئی بھی آپ کا غیرت مند ایک کارکن، ایک رہنما، اس میں اتنی جسارت، اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ سے سوال کریں کہ آپ تو عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، آپ کہاں گیا آپ کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ نے دفن کر دیا۔ جیسے ہی آپ کو اپنے مفاد ملے وہ جھوٹا گھڑا ہوا بیانیہ جو تھا آپ نے اس کو اپنے جوتے میں رکھ کے کچل دیا، اور اپنے سارے ووٹرز کے جذبات کو آپ نے اپنے جوتے کی بھی نیچے وہ مٹی جو لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ مسل دیا، اور آپ پھر سے اپنے پرانے یار کے ساتھ اپنی دوستیاں یاریاں، جیسے انہوں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیا، گرین سگنل دیا، اپنی یاریاں اور دوستیاں پھر سے لگا لیں، اور پھر واپس آپ آ کے ان کی گود میں ہی بیٹھ گئے۔ تو آپ کو اپنے پرانے آشنا کے ساتھ پھر سے تعلق استوار کرنے پر آپ کو مبارکباد ہو، اور آپ کی یہ یاری جو پھر سے آپ نے جو دوبارہ وہی رکھ رکھاؤ والے اور وہ سلسلے آپ نے شروع کر دی ہیں، اور اپنی بیانیاں، اپنی جذباتی نعرے، وہ تو جھوٹے بیانیے تھے، ساری قوم جانتی تھی، وہ جھوٹے بیانیے آپ نے اٹھا کے جیسے ہی مفاد نکل گیا، مطلب نکل گیا، وہی اسی اپنی ووٹر اور ورکرز کے منہ پہ مارے، یہ لوگ دفعو جاؤ، تم کون آئے ہو بڑے ووٹر، میرا ادھر مفاد ہے، میں تو تمہیں پھدو بنایا کرتا تھا اپنے زمانے میں، تو وہ آپ نے بنا لیا، اور اس کے بعد اب وہ بیانیاں دفن کر کے چونکہ اب عمران خان کے خلاف ہو گئے، عمران خان اب آپ کے راستے میں نہیں کھڑا ہوا، تو اب آپ وہ ساری دوستیاں یاریاں پھر سے لگا لی ہیں آپ کو۔ بہرحال دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی، ایک تو یہ تھی کہ آپ کو عدالت میں جو پروٹوکول دیا گیا، اس پروٹوکول پر آپ کو مبارکباد ہو، مبارکباد آپ کو اس لیے ہو کہ اس پروٹوکول نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ سول مارشل لا کے نئے ایڈمنسٹریٹر بن چکے ہیں، اور دوسری بات ان ورکروں کو مبارکباد ہو جنہوں نے ساری زندگی قربانیاں دی تھیں، اور آپ کو لوگ سمجھایا بھی کرتے تھے آپ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، وہ انہی کالے سیاہ بوٹوں کے نیچے رکھ کر روند، بلکہ جن کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے نا بڑے چوڑے ہو کر، لمبا منہ کر کے، زبان کھول کے،
انہوں نے منہ پر تھپڑ مار کے اپنے قدموں میں گرایا اور ناک سے لکیریں کھنچوائی ہیں ایسے کہ ادھر آ، میں تمہیں ووٹ کو عزت دینے والے بیانیے پہ سیدھا کروں ذرا. تو وہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اس بات پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے خیر میں تو حاضر ہوا تھا. اور افسوس ہے پاکستان کے عدالتی نظام پر، انصاف کے نظام پر، کہ جو ایک طرف تو میاں نواز شریف کو لاڈلا بنا کر پروٹوکول کے ساتھ اپنے گھروں میں اور اپنے آفیسز میں اس طرح عزت دے رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں کہ ان کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے. برابری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اب ملک کے حالات جو ہیں وہ اس طرح کی کسی بھی معاملے کو اب افورڈ نہیں کر سکتے تھے. میرا آپ کا آپ سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.